ایک قابض کی ہے، فلسطینیوں کی سرزمین ہو یا عرب سرزمین ہو، اس پر قابض ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے جیسے کہ نیتنیاہو کہتا ہے کہ ہم دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی دنیا میں دفاعی طور پر عام شہریوں پر بمباریاں ہوئی ہیں؟ کیا کوئی ملک اپنی دفاع میں ہزاروں چھوٹے بچوں کو شہید کرتا ہے؟ کیا دنیا کے کسی جنگ میں کوئی ایک فریق دفاع کرتے ہوئے خواتین کو شہید کرتا ہے؟ کیا کوئی ملک دنیا میں ہے کہ جنگ میں وہ بوڑھوں کو، جوانوں کو، جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جو جنگ کا حصہ نہیں ہے، ان پر بمباریاں کریں اور 50,000 سے زیادہ شہداء جو پرامن شہری، ان کو جس طریقے سے ظلم و بربریت اور سفاکیت کا نشانہ بنایا گیا، یہ جنگی مجرم ہے اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود عدالت کے اس فیصلے کا احترام نہ امریکہ کرتا ہے، نہ یورپی ممالک کرتے ہیں۔ حکومتیں بھی ان جنگی جرائم کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کا ادارہ ہو، چاہے جنیوا انسانی حقوق کنونشن کا ادارہ ہو، چاہے اس کا تعلق یورپی یونین کے ساتھ ہو، سب اس وقت جنگی جرائم کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ فلسطینی عوام کے قتل عام میں اور فلسطین کے آبادیوں کو منہدم کرنے میں یہ سب ایک صف ہیں اور ایک ہی جرم کے مرتکب ہیں۔ لیکن جو حمایت جمعیت علماء کی روز اول سے ہے فلسطینیوں کے لیے، وہ آج بھی بدستور برقرار ہے، اور ہم پاکستان میں لیڈنگ پوزیشن میں فلسطینیوں کے اس کاز کی حمایت میں میدان میں ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے کراچی میں بہت بڑا ملین مارچ کیا، اور ہم نے تقریباً پچھلے تمام جو ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے ملین مارچ تھے ان کے ریکارڈ توڑے۔ اس سلسلے میں اب 27 اپریل کو کراچی میں، 27 اپریل کو لاہور میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا، ملین مارچ ہوگا، اور پنجاب کے عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز بلند کریں گے، ایک میدان میں ہوں گے، ایک آواز ہوں گے، ایک قوت ہوں گے، اور یہ امت مسلمہ کی آواز ہوگی، نہ کہ صرف ایک شہر یا ایک صوبے کے عوام کی آواز۔ 11 مئی کو انشاءاللہ العزیز پشاور میں فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے میں کے لیے ملین مارچ ہوگا۔ اسی طریقے سے 15 مئی کو اسی عنوان سے کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا۔ پاکستان کی آواز اب دنیا تک پہنچتی ہے اور پورے امت مسلمہ کی آواز بن چکی ہے، جو مسلم دنیا کے حکمرانوں کو بھی جھنجھوڑ رہی ہے اور خود مسلم امہ کی آواز بھی بن رہی ہے۔
یہ شرف اگر پاکستان کو حاصل ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم ایک بار پھر پاکستانی قوم، پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے، تاجر حضرات ہیں ان سے بالخصوص، اور عام آدمی اپنے بساط کے مطابق مالی جہاد میں شریک ہوں۔ سیاسی طور پر ہماری مکمل سپورٹ ان کو ہونی چاہیے۔ ہم کسی مسلمان بھائی کو اس طرح ایک سفاک کے منہ میں دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے، اور ان کی آزادی کے حق کے لیے اپنی جنگ اور جدوجہد جاری رکھیں۔ اس وقت ملک میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ بدامنی کی صورتحال اب ناقابل بیان ہے۔ کوئی حکومتی رٹ نہیں ہے کہیں پہ، مسلح تنظیمیں، مسلح گروہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور عام لوگ نہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج سکتے ہیں، نہ اطمینان کے ساتھ وہ کوئی بال بچوں کے لیے کما سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں۔ کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی پریشان کہ منہ مانگے بتے ان سے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری حکومت کی کارکردگی اب تک زیرو ہے۔ کسی قسم کی کوئی پیش رفت لوگوں کو ریلیف دینے میں نہیں ہو سکی ہے۔ اس بات کو بھی ہماری جماعت اجاگر کرے گی اور کر رہی ہے، اور یہ موقف لیے ہوئے ہیں ہم کہ حکومتی یا ریاستی ادارے عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے۔ دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں میں ہو، عوام کے مسائل کے حل اور امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم نے 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا اور نتائج تسلیم نہیں کیے۔ آج 2024 کے الیکشن پر بھی ہمارا وہی موقف ہے، اور ہم ان اسمبلیوں کو عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں کہہ سکتے۔ اس بات پر زور دے رہے ہیں ہم کہ قوم کو شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی ضرورت ہے۔ ووٹ عوام کی امانت ہے۔ جب ایک دفعہ ووٹ عوام کی امانت ہے اور کوئی بھی حکومت بنتی ہے تو اس حکومت کے ہاتھ پر اگر عوام کی اکثریت بیعت کرتی ہے تو اس کے حق حکمرانی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ لیکن یہاں مسلسل عوام کی رائے کو مسترد کیا جاتا ہے، منمانی نتائج سامنے آتے ہیں، اور سلیکٹڈ حکومتیں جو ہیں وہ قوم پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔